إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا قابل قدر سامعین حضرات بھائیوں اور دوستو، آج سے قرآن پاک کی تفسیر کے سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق کی استدعا ہے۔ آج کچھ تمہیدی باتیں عرض کی جائیں گی۔ میں آغاز میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اخلاص نیت کی وصیت کرتا ہوں۔ بالخصوص علمی میدان میں اخلاص کی بڑی ضرورت بھی ہے اور حاجت اور اہمیت بھی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک تمام اعمال کی جو صحت اور قبولیت ہے وہ نیت کے ساتھ ہے۔ نیت کا احضار اور اخلاص ہر عمل میں ہماری ضرورت ہے تاکہ وہ عمل عند اللہ
قابل قبول ہو سکے۔ اور بالخصوص قرآن پاک کے تعلیم و تعلم کے حوالے سے اخلاص کی ضرورت پر ایک نص قطعی موجود ہے۔ صحیح بخاری میں وہ طویل حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، جن میں 3 افراد کا ذکر ہے جن پر قیامت کے دن سب سے پہلے حساب قائم ہوگا، اور جن پر جہنم کی آگ سب سے پہلے بھڑکائی جائے گی۔ ان میں سے ایک شخص کا ذکر ہے کہ یؤتی برجل، ایک شخص کو لایا جائے گا، فیعرفہ اللہ نعمہ، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا کہ دنیا میں ہم نے تمہیں فلاں نعمت دی، فلاں نعمت دی، فعرفہ، وہ تمام نعمتیں پہچان جائے گا اور اقرار کرے گا کہ مجھے یہ سب کچھ میسر تھا اور حاصل ہوا۔ تب اللہ رب العزت فرمائے گا کہ ماذا عملت، تم نے آج کے دن کے لیے کیا عمل کیے اور ہماری ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیے؟ وہ جواب دے گا کہ تعلمت القرآن وعلمتہ، میں نے یوں حق ادا کیا ہے کہ میں نے پوری زندگی قرآن سیکھا اور سکھایا ہے، قرآن پاک سیکھا اور سکھایا ہے، پوری زندگی کا یہ میرا نچوڑ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کذبتا کذبتا کی آوازیں اٹھیں کہ تو جھوٹ بول رہا، جھوٹ بول رہا۔ اگر باقی تو نے قرآن سیکھا اور سکھایا ہوتا تو تیرا نام یہاں فائزین کی لسٹ میں ہوتا، جو کامیاب لوگ ہیں، اہل جنت۔ تیرا نام تو اس فہرست میں ہے ہی نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے نہ قرآن سیکھا اور نہ سکھایا۔ تب اللہ پاک فرمائے گا کہ اس نے قرآن سیکھا بھی تھا، سکھایا بھی تھا، اور پوری عمر اس میں کھپا دی تھی، لیکن اس کی نیت کیا تھی؟ لیقال قارئ، تاکہ اسے قاری قرآن کہا جائے اور اس کی تعریف ہو، توصیف اور تحسین ہو اور اس کی شہرت ہو۔ یہ اس کا مطمع نظر تھا اور اس کا مقصود تھا۔ وقد قیل، اور یہ سب کچھ کہا جا چکا، یہ سب کچھ اس کو حاصل ہوا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسحبوا بہ علی وجہہ والقوہ فی النار، اسے اس کے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور اس کو جہنم میں ڈال کر آ جاؤ۔ اب دیکھیں یہاں قرآن پاک کی تعلیم اور تعلم پوری زندگی کے لیے موجود تھا، پوری عمر صرف کر دی، کھپا دی، پہلے تعلم میں اور پھر تعلیم میں، مگر نیت کی استقامت نہیں تھی، نیت انتہائی منفی تھی، دنیا کی شہرت، دنیا کا مال اور لوگوں کی واہ واہ، اور دنیا میں چرچا ہو، شہرت ہو، دھوم مچ جائے اور بڑے القاب سے نوازا جائے، اوپر نام و اشتہار ہو، یہ اس کا مطمع نظر تھا۔ محنت تو بہت کی اور واقعتاً یہ تعلق بالقرآن اس کا موجود تھا، مگر نیت اللہ کی رضا نہیں تھی۔ چنانچہ فرشتے کذبتا کہیں کہ جھوٹ بول رہے، کذبتا کذبتا کی آوازیں آئیں گی۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت جب قیامت کے انسان نے کھڑا کرے تو ہم کذبتا کی آوازیں نہ سنیں، بلکہ صدقتا بندے کو سچا۔ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ آج کا دن صرف سچوں کو نفع دے گا، جو سچے تھے عقیدے میں، نیت میں، عمل میں، تعلیم و تعلم میں، جن میں منہج صدق تھا، وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔
تو یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت جب یہ قیامت کی پیشی ہو تو کذبتا کی آوازیں نہ ہیں بلکہ صدقتا بندے تو سچا اور کامیاب۔ یہ ایک جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو آغاز امر ہی سے ہم اپنی نیتوں کی طرف توجہ دیں۔ امام احمد بن حنبل امام اہل سنت، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ حفظ نیت کیسے، نیت کی حفاظت کیسے کریں؟ تو فرمایا کسی بھی عمل کے آغاز سے قبل اپنی نیت کو ٹٹول لو اور چیک کر لو کہ دل میں کیا آ رہا ہے، اور اگر دل میں کوئی منفی سوچ ہے تو پھر اس کی اصلاح پر لگ جاؤ، اور اس وقت تک اس کام کو شروع نہ کرو جب تک نیت میں استقامت نہ آ جائے، ورنہ وہ عمل قبول تو دور کی بات ہے ہمارے خلاف حجت بن سکتا ہے۔ جیسے یہ قاری قرآن صرف نیت کی عدم استقامت کی بنا پر جہنم میں ڈال دیا گیا اور گرا دیا گیا، تو پھر یہ عمل اپنی تمام تر عظمت کے باوجود بندے کے خلاف حجت بن چکا ہے۔ اور یہ حقیقی مجاہد ہے، جو المجاہد من جاہد نفسہ، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ یہ جو منفی عوارض شیطان کی طرف سے آتے ہیں، مسلط ہوتے ہیں، ان کو ٹالنے کی کوشش کرے، دفع کرنے کی کوشش کرے، تو وہ حقیقی مجاہد ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں، جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا تو بندے کے ایک عمل کو نکالا جائے، مثلا آج کا عمل تعلیم اور تعلم کا، کہ یہ فلاں دن یہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے قرآن پاک کی تفسیر کو دیے، یہ عمل سامنے آ جائے، اور پھر حصل ما فی الصدور، اللہ فرمائے گا کہ اب اس کے سینے کے راز کو نکالو۔ یہ جو عمل اس نے کیا ہے، اس عمل کے تعلق سے جو اس کے سینے کے اندر جو راز ہے، یہ عمل اس نے کیوں کیا، کیا اس کا مقصد تھا، کیا نیت تھی، وہ نکالو۔ تو ہر عمل میں یہ اندر کے راز نکالے جائیں۔ بندے نے نماز پڑھی، ٹھیک ہے، یہ اس کی نماز ہے، اس نماز کی ادائیگی میں اس کے اندر کا راز نکالو۔ سورۃ الطارق، یوم تبلی السرائر، تبلا بمعنی تکشف، اس دن کھولے جائیں گے السرائر، سریرہ کی جمع دلوں کے بھید، ہر عمل کے تعلق سے۔ یہ عمل ہے، اب دل کا بھید نکالو، یہ عمل اس نے کیوں کیا، اور پھر وہاں نتیجے مرتب ہوں گے۔ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ بہت خوش ہوگا، اور اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی تو پھر وہ عمل نہ صرف یہ کہ برباد ہے بلکہ انسان کے لیے بھی بربادی کا باعث بن جائے گا۔ لہذا کوئی بھی عمل ہو، ہمیں نیت کے اخلاص کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ رب العزت تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اور ایک حدیث میں تمہارے مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو عمل سے قبل قلب ہے، دل ہے کہ نیت کیا تھی، یہی چیز اصل نتائج مرتب کرے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں حفظ نیت کی اور اصلاح نیت کی توفیق عطا فرما دے۔ نیت کیا ہو؟ نمبر 1 اللہ کی رضا، نمبر 2 اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنا، کہ میں علم حاصل کروں گا، یہ علم سینے میں داخل ہوگا تو اندر جو جہالت کے اندھیرے ہیں، تاریکیاں ہیں، وہ چھٹ جائیں گی، اور یوں ایک علم نافع کے نور سے یہ سینہ منور ہو جائے گا۔ جیسا کہ پیارے پیغمبر کی دعا ان تجعل القرآن ربیع قلبی
ونور صدری، یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ ربیع بولتے ہیں موسم بہار کی بارش کو، قرآن میرے لیے ایسا بنا دے کہ یہ دل کی زمین پر موسم بہار کی بارش کی طرح برسے۔ ونور صدری، اور قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے۔ تو یہ قرآن کا کردار ہے۔ وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، تمام دکھوں کا مداوع بنا دے، ساری تکلیفوں کا اور پریشانیوں کا ازالہ بنا دے۔ قرآن سینے کا نور بھی بن سکتا ہے، اور دل کی بنجر زمین کے لیے بارش کے قطرے بھی بن سکتا ہے، اور دنیا کے سارے ہموم و احزان کا ازالہ بھی بن سکتا ہے۔ یہ تعلق بالقرآن کے فائدے ہیں۔ تو یہ نیت ہو کہ قرآن کی تفسیر پڑھیں گے، سنیں گے، حاصل کریں گے، تاکہ اندر جو جہل کی تاریکیاں ہیں وہ چھٹ جائیں۔ اور تیسری نیت یہ ہو کہ جو کچھ پڑھیں گے، سنیں گے، سنائیں گے، اس پر عمل کریں۔ اور چوتھی نیت یہ ہو کہ حاصل کرنے کے بعد، خود عمل کرنے کے بعد، اس نور کو آگے پھیلائیں گے، کوشش کریں گے تاکہ یہ نور پھیلتا جائے اور اندھیرے چھٹتے جائیں، اور یہ معاشرہ کتاب و سنت سے تعلق کی بنا پر استقامت پر قائم ہو جائے۔ یہ کچھ سوچیں ہیں، جو نیتیں ہیں، جو آغاز امر میں ہمارے اندر پیدا ہو جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی استدعا ہے۔ بھائیو، جس کام کا آغاز ہو رہا ہے یہ ایک مشکل کام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ناتواں کاندھ ہے، اس کے متحمل نہیں ہے، بہت ہی وزنی اور بوجھل کام۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب ایک تشویش کی لہر دوڑی، جب صحابہ، حفاظ صحابہ کی ایک بڑی جماعت شہید کر دی گئی، تو جمع قرآن کے بارے میں ایک تشویش پیدا ہوئی کہ اس طرح اگر حفاظ ایک ایک کر کے چلے گئے تو ایسا نہ ہو کہ قرآن جمع نہ ہو سکے۔ اب متفرق ہے، مختلف مقامات پر موجود ہے اور سینوں میں محفوظ ہے، یہ سینے اگر چلے گئے تو پھر یہ قرآن ضائع نہ ہو جائے، اس میں کوئی مشکل نہ آ پڑے۔ تب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین نے جمع قرآن کو مکلف کیا تھا، اور انہوں نے اس وقت پس و پیش کا اظہار کیا اور کہا کہ واللہ لو کلفونی علی نقل جبل لکان ایسر، اگر مجھے مکلف کرتے کہ اپنے سر پہ ایک پہاڑ اٹھا کر دوسرے مقام پر رکھا ہوں، منتقل کر رہا ہوں، تو یہ آسان ہوتا۔ جو ڈیوٹی مجھے دی گئی کلام اللہ کے حوالے سے بہت مشکل ہے، اور واقعتاً یہ مشکل کام ہے، یہ مجھ جیسے طلاب علم کا کام نہیں ہے، لیکن ایک اصرار ہوا اور اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتے ہوئے اس کو قبول کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی سزا ہے کہ اللہ رب العزت بالکل جو ایک منہج سلف صالحین ہے اس کے مطابق اس دائرے میں رہتے ہوئے تفسیر قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن پاک کی تفسیر، قرآن یہ مصدر ہے، قرأ یقرأ قرآن وقراءۃ وقرآن، جس کا معنی پڑھنا، یعنی قرأ بمعنی تلا، پڑھنا۔ تو قرآن کو قرآن اس لیے کہا گیا کہ یہ پڑھنے کی کتاب ہے، کہ اس کو پڑھا جائے، لپیٹ کے رکھا نہ جائے بلکہ پڑھا جائے، اور اس کا پڑھنا جاری اور قائم اور قیامت تک قائم رہے گا۔ سب سے پہلے اس قرآن کو اللہ نے پڑھا، قرآن بنانے والا اللہ رب العزت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ پاک نے اس کو پڑھا، اور کلام اللہ اسی لیے ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو پڑھا، جبریل امین کو دیا، اور جب بھی دیا
قرآن پڑھ کے دیا، تو اول قاری اللہ رب العزت، تبھی یہ کلام اللہ ہے۔ اور یہیں سے اس کا شرف سامنے آتا ہے کہ جس کلام کو اللہ نے پڑھا وہ کلام ہمیں دیا گیا تھا کہ ہم بھی پڑھیں، تو کتنی بڑی یہ ایک عظمت۔ اسی لیے کلام اللہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے اس کلام کو پڑھا ہے۔ جو اول قاری ہو اسی کی طرف کلام منسوب ہوتا ہے۔ جیسے کوئی شعر ہے، اگرچہ آپ پڑھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، مگر وہ کلام تو شاعر کا ہے، جس نے وہ شعر کہا ہے۔ جو اول کہنے والا، اول پڑھنے والا ہے، وہ ہمیشہ اسی کی طرف منسوب ہوگا، اسی کے نام وہ شعر ہوگا۔ اگرچہ میں اور آپ پڑھ رہے ہیں قرآن پاک، میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ کلام اللہ ہے۔ تو قرأ کا ایک معنی تلا، پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے پڑھا، جبریل نے سنا، جبریل امین نے پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، رسول اللہ نے پڑھا، صحابہ نے سنا، صحابہ نے پڑھا، تابعین نے سنا، اور تابعین نے پڑھا، اتباع تابعین نے سنا، اور تب سے یہ پڑھا جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے۔ آج تک یہ قرأت اور سماعت موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی۔ تو قرآن کو قرآن اس لیے کہا گیا کہ یہ پڑھنے کی کتاب ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا پڑھنا بھی موجب اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اسے 10 نیکیاں ملیں۔ ولا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف لام میم میں سے الف ایک حرف ہے، لام دوسرا اور میم تیسرا۔ یہ پڑھنا موجب اجر بھی ہے، ایک ایک حرف کا اجر و ثواب ہے۔ اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرتا ہوا آئے گا، اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ اقرأ الزہراوین، زہراوین پڑھا کرو، جو قرآن کے 2 نور ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ یہ قیامت کے دن تیزی سے پرواز کرتے آئیں گی یہ 2 سورت۔ جب بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو یہ صورتیں پرواز کرتے ہوئے آئیں گی اور اس مقام پر اتر آئیں گی۔ اور حدیث کے الفاظ یجادلان عن صاحبہما، اپنے پڑھنے والوں کو بخشوانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے۔ یجادلان، مجادلہ، جھگڑا، اللہ تعالیٰ سے جھگڑیں گے۔ یہ بندہ ہمیں پڑھتا تھا، ہماری تلاوت کرتا تھا، یہ کیوں پڑھا ہے؟ چنانچہ اس وقت تک یہ جھگڑا ان کا جاری رہے گا جب تک اللہ رب العزت انہیں معاف نہیں کر دے۔ یہ قرآن پاک پڑھنے کی برکت۔ اس لیے قرآن یہ تلاوت کی کتاب ہے، پڑھنے کی کتاب۔ جب یہ تلاوت اس قدر اجر کا باعث ہے تو یہ تلاوت اگر فہم کے ساتھ ہو، یہاں فہم ذکر نہیں، پڑھنے کا ثواب ہے، ایک حرف کی 10 نیکی، مگر یہی تلاوت اگر سمجھ کے ساتھ ہو، فہم کے ساتھ ہو، ترجمہ کے ساتھ ہو، تفسیر کے ساتھ ہو، پھر کتنا فائدہ ہوگا، کتنا اجر ملے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کتاب فہم کی کتاب ہے، مجرد قرأت کی کتاب نہیں۔ اس کو سمجھنا شرعی مطلوب ہے۔ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں اور آپ کی نصابی کتابیں آپ کو دے دی جائیں اور آپ صرف ان کتابوں کو پڑھیں بغیر سمجھ کے، تو ڈاکٹر بن سکیں، کامیاب ڈاکٹر بن سکیں۔ انجینئر بننا چاہتے ہیں، آپ کا کورس آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ پڑھ رہے ہیں صرف فہم کے بغیر، تو انجینئر بن سکیں۔ علم زراعت ہے،
زراعت کا نصاب آپ کے پاس ہے، ایگریکلچر، اور کتابیں آپ صرف پڑھ رہے ہیں بغیر سمجھ کے، تو وہ فن آپ کو آئے گا، حاصل ہوگا؟ حالانکہ یہ دنیا کے فنون، تو بھائی یہ کتاب مقدس، اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور معاد اور قیامت کے دن میں۔ تو بغیر فہم اور سمجھ کے یہ کتاب کیسے مفید ہو سکتی؟ گو تلاوت موجب برکت، مگر اس تلاوت کے ساتھ اگر فہم شامل ہو جائے تو کیا اجر و ثواب کا عالم ہوگا۔ تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں بہترین وہ ہے، سب سے بہترین، جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ مطلق خیر ہے، مطلق، کسی قید کے بغیر۔ نہ یہاں مخصوص دنیا کی بہتری مراد ہے، نہ قبر کی، نہ حشر کی، بلکہ ہر مقام پر تم سب سے بہتر ہوگے اس تعلم اور تعلیم کی بنا پر، قرآن سیکھنے اور سکھانے کی برکت سے سب سے بہتر۔ یہ خیر مطلق، کسی قید کے بغیر یہ خیر ہے۔ تو یہ تعلم اور فہم کا فائدہ، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کا ماہر، یہ مہارت قرأت کی بھی ہے اور فہم کی بھی، جس کو اللہ تعالی اچھا پڑھنے کی توفیق دے دے اور صحیح سمجھنے کی توفیق دے دے، تو یہ ماہر بالقرآن قیامت کے دن فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور بڑے مقربین کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، اور بڑی اس کو رفعت حاصل ہوگی۔ اور والذی یقرأہ یتتعتع بہ وہو علیہ شاق لہ اجران، اور جو اس کو پڑھتا ہے اور بہت ہی اٹک کر بڑی مشکل سے، شاق اس کے لیے دوہرا ہے، ایک پڑھنے کا اور ایک کو مشقت برداشت کرنے کا۔ تو اگر قرآن کی مہارت ہو اور تعلیم و تعلم ہو تو کتنا اس کا اجر کہ اللہ تعالیٰ نے خیر مطلق عطا فرما دی۔ یعنی اس شخص کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا جو قرآن کا اور سنت کا علم حاصل کر لے۔ تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس شرف کو ایک مثال سے سمجھایا ہے، اور وہ ہے کہ ایک عالم کتاب و سنت کا عالم، ایک عالم جو ہے فضل العالم علی العابد، اس کی فوقیت ایک عابد پر، یعنی ایک عالم کا فرق بیان ہو رہا ہے ایک عبادت گزار کے ساتھ، تہجد گزار، روزے دار، سخی یا مجاہد، دن کو گھوڑے کے پشت پر سوار ہو کر جہاد کر رہا ہے، راتوں کو قیام اللیل کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، مال ہے تو سخاوت کر رہا ہے، یہ سارے عابد ہیں۔ ایک عالم کا عابد پر کیا تفوق ہے یا کیا فرق ہے؟ فرمایا کہ جیسے کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، جیسے 14ویں کے چاند کی تمام ستاروں پر فوقیت، دنیا کے سارے ستارے جمع ہو جائیں وہ 14ویں کے چاند کا مقابلہ نہیں کر سکتے، دنیا کے سارے عابد جمع ہو جائیں ایک عالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ تعلیم و تعلم یعنی خیر مطلق، سب سے بہتر، سب سے برتر اور سب سے افضل۔ تو مجرد قرآن کی تلاوت کا اجر، لیکن یہی اگر تلاوت فہم کے ساتھ مقرون ہو، مل جائے، تو پھر اس انسان کی گرد کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ کوئی عبادت گزار، کوئی سخی، کوئی مجاہد، کوئی قائم اللیل یا کوئی صائم النہار،
اس شخص کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور اگر کتاب و سنت سے اعراض ہو باعتبار قرأت کے اور باعتبار تعلیم و تعلم کے، تو اس کے وعیدیں بھی بڑی سخت شدید وعیدیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین جانور، سب سے بدترین جانور وہ شخص ہے، وہ انسان جو گونگا اور بہرا ہے، یعنی سنتا ہے، بولتا ہے، لیکن کتاب اللہ سے تعلق نہیں، کتاب اللہ سے گونگا اور بہرا، لا یعقلون، کوئی تعقل نہیں، تدبر نہیں، کتاب و سنت سے تعلق نہیں، تو یہ سب سے بدترین جانور۔ حالانکہ دنیا میں کتے اور خنزیر یہ سب جانور موجود کہ ان سے بھی بدترین۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، جو ہمارے ذکر سے، قرآن سے منہ پھیریں گے، اعراض کریں گے، ان کی دنیا کی معیشت تنگ ہوگی، اور قیامت کے دن وہ نابینا کر کے اٹھائے جائیں، اندھے کر کے۔ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کریں کہ ہم تو دنیا میں دیکھتے تھے اچھے بھالے، اچھے خاصے، ہماری یہ بصارت کہاں گئی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں تمہارے پاس میری آیات ہے، میرا قرآن آیا، تم نے اسے پس پش ڈال دیا، فراموش کر دیا، آج تم بھلا دیے جاؤ گے، تمہاری طرف رحمت کی نظر سے دیکھا ہی نہیں جائے گا، تم فراموش کر دیے جاؤ گے۔ تو یہ وعیدیں بڑی شدید اور کربناک ہیں ان لوگوں کے لیے جو کتاب و سنت سامنے موجود ہیں مگر تعلق قائم نہیں کرتے، پڑھنے کی یا فہم کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فہم کے مواقع عطا فرمائے ہیں، کوشش کریں کہ ہم پوری طرح موجود ہو کر، حاضر ہو کر، ایک توجہ کے ساتھ اس خزانے کو سمیٹ سکیں اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا صحیح معنی میں فہم حاصل کر سکیں، جو کہ شرعی مطلوب ہے۔ اور یہ فہم ہی در حقیقت صحابہ کرام کا منہج ہے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کا ایمان، اس کی پیروی ہمارے لیے ضروری ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، بالکل ویسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے تھے، پھر تم ہدایت پر ہو اور تمہارا ایمان قابل قبول ہے۔ تو منہج اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر تم مکلف کیے گئے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، سابقین اولین صحابہ کا ذکر ہے، مہاجرین کا، انصار کا، اور پھر ان لوگوں کا جو اچھے طریقے سے ان کے منہج کے پیروکار تھے۔ ان کا منہج کیا تھا؟ ابو عبد الرحمن السلمی علماء تابعین میں سے ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی کے صحابہ سے قرآن پڑھا تھا۔ فرماتے ہیں کہ حدثنا الذین یقرؤون القرآن، ہمارے وہ مشائخ جو ہمیں قرآن پڑھاتے تھے اور قرآن کا علم دیتے تھے، ان میں سے دو مشائخ کا نام لیا، ایک عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور دوسرے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ہم نے ان مشائخ سے قرآن لیا اور قرآن سیکھا۔ ہمیں بتاتے ہیں یہ مشائخ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر پر 10 آیتیں اترتیں، ان آیتوں کا فہم اور علم ہم نبی علیہ السلام سے حاصل کرتے، آپ سے سیکھتے، اور پھر اگلی وحی کے نزول سے قبل ان آیتوں کا فہم اور ان پر عمل مکمل ہو چکا ہوتا تھا۔ اس وقت ہم آگے تجاوز نہیں کرتے تھے جب تک پچھلی وحی کو سمجھ نہ لیں اور اس پر عمل نہ کریں۔
اور پھر اگلی وحی نازل ہوتی تو اس کا علم، اس کا فہم اور اس پر عمل ہم نبی علیہ السلام سے حاصل کرتے، اور آخری نتیجہ یہ ہے کہ تعلمنا القرآن والعلم والعمل جمیعا، ہم نے قرآن اور قرآن کا علم، تفسیر اور فہم اور قرآن پر عمل سب اکٹھا حاصل کیے، اکٹھا لیا، کوئی فرق نہیں۔ یہ نہیں کہ علم آج لے لیں عمل کل کر لیں، نہیں، فہم، تفسیر اور عمل نبی علیہ السلام سے اکٹھا ہم نے حاصل کیے، کسی فرق کے بغیر۔ یہ صحابہ کا منہج۔ تو یہ یعنی تعلق بالقرآن کی نوعیت ہے، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا اور قرآن پاک پر عمل کرنا۔ تو اس کا معنی یہ کہ فہم ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ ایک فہم وہ ہے جو کسی نہ کسی طور حاصل ہو رہا ہے، جیسے جمعے کے خطبات جمعہ آپ پڑھتے ہیں، اور جو علماء راسخین ہیں ان کا شیوہ یہی ہے کہ وہ اس خطبے کو قصے کہانی کی بجائے قرآن پاک کی تفسیر میں قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، ان کا ترجمہ کرتے ہیں، ان کی تفسیر کرتے ہیں، اور ان کے مطابق نبی علیہ السلام کی احادیث بیان کرتے ہیں۔ تو یہ تعلم قرآن ہے، یہ قرآن کے فہم کی ایک صورت ہے۔ علماء کے علمی دروس ہوتے ہیں، وہاں بھی درس قرآن ہو رہا ہے، قرآن کا بیان ہو رہا ہے، یہ تعلم قرآن۔ لیکن حقیقی تعلم یہی ہے کہ ایک ترتیب سے ہم اللہ تعالیٰ کی وحی کو سنتے، پڑھتے، اس کو سمجھتے اور اس پر عمل کرتے۔ یہ تمام صورتیں ایک مرتب اور منظم شکل میں، یہ صحابہ کا منہج تھا۔ یعنی وحی الہی اترتی، اللہ کے نبی پڑھتے اور اس کی تفسیر سمجھاتے۔ بلکہ حدیث جابر صحیح مسلم میں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام سے آیتیں سنتے قرآن کی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کے مبارک عمل کو دیکھتے، اور ہم یہ اپنے آپ کو باور کراتے کہ آپ کا یہ عمل اسی وحی کی تفسیر ہے، اسی وحی کی ترجمانی۔ تو اس طرح ہم نے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کو دیکھا، آپ کے عمل کو دیکھ کر عمل سیکھا، آپ سے سن کر قرآن پڑھنا سیکھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قرآن کا فہم اور اس کا علم ہم نے حاصل کیا، اور یوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن کی قرأت، تلاوت، قرآن کا علم اور تفسیر اور اس پر عمل، یہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ حاصل ہو گئی۔ چند باتیں ہم نے سمجھ لیں۔ ایک تو یہ کہ اس امر کے آغاز سے قبل اخلاص نیت ضروری، اور دوسرا یہ کہ جو نیت کا احضار ہے وہ ان تین صورتوں میں ہو: ایک اپنے آپ سے جہل کو دور کرنا، اور دوسرا معاشرے سے جہالت کو دور کرنا، اور تیسرا عمل کا جذبہ، کیونکہ عمل علم کی حقیقی منزل ہے۔ انسان پوری کتابیں رٹ لے، سمجھ لے اور عمل نہ کرے تو وہ ایک ایسا مسافر ہے جو منزل چاہتا ہی نہیں، بس چلتا جا رہا ہے کسی ہدف کے بغیر۔ ہدف جو ہے وہ عمل ہے، عمل صالح ہے۔ تو یہ تعلم کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ قرآن پاک کی تفسیر، اس کو حاصل کرنا، اس کے علم کو حاصل کرنا یہ واجب ہے۔ لیکن تدبروا آیاتہ، کہ اس پر تدبر کریں۔ یہ تدبر اس کو گویا وجوب کے قرائے میں، وجوب کے سیاق میں ذکر کر کے واجب قرار دیا گیا، جس سے تفسیر قرآن کے وجوب کا علم ہوتا ہے۔ اور بھی بہت سے نصوص ہیں، افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک تنبیہ کا ایک انداز ہے، ڈانٹ
کا ایک انداز ہے، یعنی غضب کے پیرائے میں کہ انہوں نے قرآن کو پس پش کیوں ڈال دیا اور قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالها، کیا دلوں پر تالے لگ چکے ہیں اور ان تالوں نے دلوں کو بند کر دیا ہے. یعنی یہ سزا مل سکتی ہے. ایک انسان اگر قرآن سے اعراض کرے تو اللہ رب العزت دلوں کو مقفل کر کے بند کر دے، کفر اور تالے لگا کے بند کر دے. بندہ اس سزا کا متحمل ہو سکتا ہے. تو اس لیے قرآن پاک سے تعلق ایک دائمی ہونا چاہیے، باعتبار قرأت کے اور باعتبار تعلیم و تعلم کے. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. یہ لوگ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا اس میں اختلاف کثیر ہوتا. معنی وحی الہی میں اختلاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی وحی دو ہیں، قرآن اور حدیث. کوئی ان میں تعارض نہیں، کوئی ان میں اختلاف نہیں. اگر کسی اور کا کلام ہوتا، کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ اللہ رب العزت نے یہ ایک عظیم فضل ہمیں عطا فرما دیا کہ خود یہ وحی بنائی اور بنا کے ہمیں عطا فرما دی. ہمارا کام صرف اس کو پڑھنا اور سمجھنا ہے. ہمارا کام دین بنانا نہیں ہے، دین سازی نہیں ہے، بلکہ پڑھنا اور سمجھنا. دین بنایا جا چکا ہے اور دین بنا کر اس کو آسمان سے اتارا جا چکا ہے. یہ ہے قرآن کی ایک جو تفسیر لغوی معنی باعتبار قرأت کی، تلاوت کی. قرآن کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو یہ بھی ایک شرف ہے کہ اللہ کا کلام جو اللہ نے پڑھا وہ ہمیں عطا فرمایا. قرآن پاک کی جو ایک اصطلاحی شرعی تعریف کی گئی، یہ تعریفات تو بہت سی ہیں. شیخ العثیمین رحمہ اللہ ان کی تعریف میں مجھے کچھ جامعیت محسوس ہوئی کہ القرآن کلام اللہ ہے، القرآن کلام اللہ ہے، المنزل من اللہ بواسطہ جبریل علیہ السلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم المبدوء بالفاتحہ والمختوم بالناس. قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ پہلی قید. اللہ کا کلام ہے، کسی اور کا کلام نہیں. اور قرآن منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے بواسطہ جبریل علیہ السلام. اور اس کا نزول اللہ تعالیٰ کے فرشتے جبریل امین کے واسطے سے ہو تاکہ اس کی ہیبت، یہ ساری ہیبت ہے اللہ کی طرف سے آنا، یہ اس کی ہیبت کی دلیل. بواسطہ جبریل آنا اس کی ہیبت کی دلیل. جبریل امین سب سے قوی طاقتور فرشتے تھے اور سب سے بڑے قوی الجثہ اور عظیم الجثہ فرشتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رأیت جبریل فی صورتہ مرتین، میں نے جبریل امین کو ان کی اصل شکل میں 2 بار دیکھا. ایک بار دیکھا رأیتہ وقد سد الافق، ایک بار دیکھا تو چاروں طرف سے آسمان نظر نہیں آ رہا تھا. ان کے جسم نے چاروں طرف سے آسمان کو ڈھانپا ہوا تھا اور چھپایا ہوا تھا. اتنے عظیم الجثہ اور قوی الجثہ یہ اللہ کے مخلوق، یہ اللہ کے فرشتے ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اصل شکل میں دیکھا وَلَهُ 600 جناح، آپ کے 600 پر تھے، 600 پروں کے ساتھ. یہ عظیم فرشتہ یہ جو ہے وہ حامل وحی جو اللہ کی طرف سے لاتا ہے اور نبی علیہ السلام تک پہنچاتا ہے. یہ تینوں باتیں عظمت اور حیبت پر دلالت کرتی ہیں. اللہ کی طرف سے نازل ہونا، جبریل امین کے ذریعے نازل ہونا اور قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی افضل الناس انا سید ولد آدم ولا فخر،
پوری اولاد آدم کا سردار ہوں اور کوئی فخر نہیں ہے، تو افضل الناس، افضل الرسل اور سید ولد آدم جن پر قرآن کا نزول ہوا، جس کا آغاز جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے اور اس کا اختتام سورۃ الناس، یہ پورے قرآن کا ایک تعارف ہو گیا کہ قرآن کہاں سے آیا اور کس واسطے سے آیا اور کس پر آیا، اس کا آغاز کیا ہے اور اس کا اختتام کیا ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک شرعی اور اصطلاحی تفسیر تعریف ہے۔ قرآن کا ایک نام فرقان ہے، تعارف بڑا تفصیلی ہے مگر ایک بڑی مرکزی بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ یعنی قرآن سمجھنا کیوں ضروری ہے، قرآن کی تفسیر کیوں ضروری ہے؟ قرآن جو یہ فرقان ہے اور فرقان فرق سے ہے، قرآن پاک سے حقیقی تعلق جوڑ کر آپ کو فرق کا جو منہج ہے وہ حاصل ہوگا، فرق حق و باطل کے مابین، صحیح اور غلط کے مابین، مقبول اور مردود کے مابین، جنت اور جہنم کے مابین۔ اور چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حامل قرآن ہیں جن پر قرآن اترا اور مبلغ قرآن، اس لیے آپ کے جو منصب ہیں ان میں سے ایک منصب یہ بھی ہے کہ محمد فرق بین الناس، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں فرق ہے، قرآن فرقان ہے اور آپ فرق ہیں، اور یہ فرقان، یہ فرق کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کتاب اللہ قرآن پاک جو فرقان ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ بھی فرق ہیں، جب تک ان دونوں کے ساتھ تعلق قائم نہ ہو اور تعلق جڑ نہ جائے۔ فرقان یہ بڑی ایک اہمیت کی بات ہے، اور یہ تمیز ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ بندے کو امتیاز حاصل ہو حق و باطل کے مابین اور مقبول و مردود کے مابین، جنت اور جہنم کے راستے کے مابین، اور یہ فرق اور کوئی نہیں کر سکتا، نہ کسی کی ذمہ داری۔ یہ فرق یا قرآن سے ملے گا یا نبی علیہ السلام کی حدیث سے ملے گا۔ تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر قرآن کو اپنی مہنگی امانت قرار دیا کہ انی تارک فیکم الثقلین، ثقل کا تثنیہ ثقلین، اور ثقل سے مراد بڑی بوجھل امانت، بہت بھاری امانت، میں تمہارے بیچ ایک بڑی بوجھل دو امانتیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک کتاب اللہ ہے جس میں ہدایت، جس میں نور، اور جو فرق کرنے والا حق و باطل کے مابین اور صدق اور کذب کے مابین، توحید اور شرک کے مابین اور سنت اور بدعت کے مابین، جب تک یہ فرق نہیں اپناؤ گے کامیابی کا کوئی تصور نہیں، کوئی تصور نہیں۔ تو قرآن فرقان ہے، اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا یہ حقیقی فرق آپ کو دے گا۔ شیخ الاسلام کی کتاب الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، وہ کتاب و سنت کے نصوص سے شیخ الاسلام نے واضح کیا کہ اولیاء الرحمن کون ہیں اور اولیاء الشیطان کون۔ تو یہ فرق جب حاصل ہوگا تبھی انسان پہچانے گا کہ رحمان کا ولی کون بن سکتا ہے اور شیطان کا ولی کون، اور اس عملی فرق کو اپنا کر ہی بندہ کامیابیاں جو ہے وہ سمیٹ سکتا۔ سورہ کہف کے آغاز میں قرآن پاک کے مقاصد بیان ہوئے ہیں، قیما لینذر قیما، یہ کتاب قیم ہے، یہ کتاب قیم، لینذر بھی بأسا شدیدا من لدن، یہ قرآن کا ایک وظیفہ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بأس شدید سے ڈرائے، عذاب شدید سے، جہنم کا عذاب، اس سے ڈرائے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو بشارت دے۔ یعنی قرآن انذار بھی ہے اور تبشیر بھی، ڈر کی کتاب بھی ہے اور بشارت کی، اس میں دونوں پہلو آپ کو ملے، انذار بھی اور بشارت بھی، خوشخبریاں بھی اور
جو ڈراوے ہیں، انذار، جہنم سے ڈر پیدا کرنا اور اللہ تعالیٰ کے غضب و غضب سے ڈر پیدا کرنا، یہ قرآن دونوں چیزیں آپ کو دے گا، انذار بھی دے گا اور تبشیر بھی دے گا۔ اور یہ ایک ایسا معاملہ ہوگا کہ بندہ دنیا کی زندگی میں اس انذار و تبشیر کی روشنی میں اپنے انجام کو دیکھ سکے۔ قرآن کہتا ہے فی ذکرکم، اس قرآن میں سب کا ذکر موجود ہے، سب کا ذکر۔ ہم جو بیٹھے ہیں ہم سب کا فردن اس قرآن میں ذکر موجود ہے۔ یہ تعلق القرآن کا فائدہ آپ نکال لیں۔ کہیں نہ کہیں آپ اپنا چہرہ ڈھونڈ لیں گے، نکال لیں گے۔ مثلا سورہ بقرہ آغاز قرآن، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ یہ تین اوصاف، ایمان بالغیب، نماز کی اقامت اور اللہ کے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ کی وحی ہے کتاب و سنت، اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، پڑھتے سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور جو سابقہ انبیاء کی وحی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر پورا یقین۔ آگے کیا فرمایا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی ہدایت اور فلاح ان لوگوں کو حاصل ہوگی۔ اب یہاں 6 صفات ہیں، اللہ رب العزت نے وہ ذکر کر کے ہدایت کا اعلان کر دیا اور کامیابی کا اعلان کر دیا۔ اب یہ 6 صفات اپنے اوپر پیش کرو کہ اس مقام پر میں موجود ہوں یا نہیں، میرا چہرہ مجھے دکھائی دے رہا یا نہیں دے رہا، ایمان بالغیب کے تعلق سے میں کیا ہوں، میرا عقیدہ کیسا ہے، اقامت صلاۃ کے تعلق سے نماز کی ادائیگی کیسی ہو رہی ہے، اور اپنا مال خرچ کرنا ایمان کتاب و سنت کے ساتھ، ان عمل کے ساتھ اور فہم کے ساتھ اور سابقہ کتب کے ساتھ کیسا ہے، اور آخرت پر یقین کیسا ہے، اس کی تیاری کا عالم کیسا ہے۔ ان سارے امور کو اپنے اوپر پیش کریں کہ یہاں ہمارا چہرہ موجود ہے یا نہیں، یہاں ہم نظر آ رہے نہیں آ رہے۔ فی ذکرکم، یہ فرقان یعنی یہ فہم کا فائدہ ہے۔ جب تک فہم نہیں ہوگا آپ پڑھتے رہیں گے اور آپ کو پتہ نہیں کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، کن کے مناہج بیان ہو رہے ہیں، کن کے اعمال بیان ہو رہے ہیں، اہل جنت کا، کبھی اہل جہنم کا، تو اپنے آپ کو تلاش کیجیے۔ اور یہ تلاش کرنا یہ فہم کے رہین منت، کہ اول قرآن پاک کا فہم ہو، سمجھ ہو، اس کی تفسیر کا علم ہو، اور پھر آپ اپنے اوپر اس کو پیش کریں، فٹ کریں کہ یہاں میرا چہرہ موجود ہے یا نہیں۔ اللہ پاک کا دعویٰ ہے فی ذکرکم، اس قرآن میں سب کا ذکر ہے، سب کا چرچا، لیکن وہ تلاش فہم کے تابع ہے۔ پہلے سمجھیں، قرآن کو سمجھیں، اس کا علم حاصل کریں، پھر جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے، آپ کبھی متقین کی صفات پڑھ رہے ہیں اور کبھی منافقین کی، کبھی کفار کی، کبھی فاسقوں اور فاجروں کی، ہر مقام پر اپنے آپ کو دیکھیں، متقین میں ہوں یا نہیں، کہیں میرے اندر وہ صفات تو نہیں جو منافقین کی ہیں اور فساق اور فجار کی ہیں، تاکہ اپنی اصلاح کر سکوں۔ اور اگر متقین کے زمرے میں اپنے آپ کو میں دیکھ رہا ہوں تو مزید اس پر استقامت جو ہے وہ قائم کر سکوں، اس میں اور اضافہ کر سکوں۔ تو یہ تعلیم و تعلم کا فائدہ ہے کہ یہ کتاب ایک فرقان ہے، اور ایک ایسی کتاب جس میں ہم سب کا ذکر موجود ہے، تو اس کو فرقان ہونے کی حیثیت سے اس سے استفادہ اور اپنا ذکر تلاش کرنے کی حیثیت سے قرآن پاک سے استفادہ، یہ سب کا سب رہین منت ہے فہم قرآن۔ لہذا یہ فہم قرآن کا سلسلہ بحمدللہ چل رہا ہے بہت سے مقامات پر،
یہاں بھی شروع ہوا. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں فہم کا جو ہے وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ساتھ ساتھ ہمارے سینوں کو کتاب اللہ کے نور سے منور فرما دے اور ہم کو عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے. بارک اللہ فیکم ونفع بکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.